اللہ الرحمن الرحیم 15واں پارہ ہے۔ اس میں سفر معراج کا تذکرہ ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ آپ کا جو سفر معراج ہے اس کے دو حصے ہیں۔ اس کو سفر اسراء بھی کہتے ہیں، سفر معراج بھی کہتے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے معراج کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہاں مذکور ہے 15 پارے میں، اور سفر معراج کا دوسرا حصہ یعنی آسمان بالا سے اوپر کا سفر جو ہے وہ سورۃ النجم میں مذکور ہے۔ یہ جو سفر معراج ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا سفر ہے یہ آپ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے اور آپ کی بلند شانوں کے اظہار مظہر میں سے ایک مظہر ہے۔ یہ سفر آپ کو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جیتی جاگتی حالت میں ہوا ہے، خواب میں نہیں ہوا۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ آپ کو خواب میں معراج ہوئی تھی۔ اگر خواب میں معراج ہوئی تھی تو ابو جہل کو جھٹلانے کی کیا ضرورت تھی؟ خواب میں تو آدمی کہیں سے کہیں پہنچ سکتا ہے، یہ تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ یہ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ بتایا کہ میں اسی زندہ حالت میں یہاں سے بیت المقدس گیا اور وہاں سے پھر میں آسمانوں پر گیا، پھر آسمانوں سے میں اوپر گیا، پھر اوپر چلتے چلتے عرش پہ گیا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، تو اس پر مشرکین مکہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا بالکل اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جیتی جاگتی حالت میں اسی بدن اطہر کے ساتھ ہوا تھا، اس میں خواب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ ایک پہلا عقیدہ ہے جو واضح ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں معراج کا تذکرہ کیا کہ معراج کہتے ہیں بلندی کو، عروج کو، عروج بلندی، اسی سے معراج کے لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جو معراج عطا فرمایا، بلندی عطا فرمائی، اس میں ایک نقطہ چھوڑا الفاظ کے اندر، سبحان الذی اسری بعبدہ۔ پاک ہے وہ رب جس نے اپنے بندے کو معراج نصیب کی، بلندی نصیب کی۔ تو اپنے بندے کو بلندی نصیب کی، یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا برسولہ بنبیہ کہ اللہ نے اپنے رسول کو معراج کرائی، اپنے نبی کو معراج کرائی، بلکہ کہا اپنے بندے کو معراج کرائی، عبد کو معراج کرائی۔ یہ بتایا کہ ترقیوں کو پانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں عبدیت ہو۔ عبدیت کہتے ہیں غلامی کو، غلام کو عبد کہتے ہیں عربی میں، اور عبادت اسی لفظ سے نکلا ہے۔ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کو عروج ہو، بلندیاں ہوں، ترقیاں ہوں، ضروری ہے کہ اس میں تواضع ہو، اس میں عبدیت ہو، وہ عبد بن کر رہے، متواضع بن کر رہے، اپنی نظروں میں گرا ہوا ہو، اپنی نظروں میں چھوٹا ہو، تو اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ لفظ عبد میں یہ پیغام چھوڑا، جو آدمی جتنا جھکتا چلا جائے گا اللہ اس کو اتنا بلند کرتا چلا جائے گا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے جھک جاتا ہے اللہ پر لازم ہے کہ اللہ اس کو بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، جو گردنیں اوپر اٹھاتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، بڑے بنتے ہیں، پھر اللہ کا بھی دستور ہے وضعہ اللہ، اللہ ان کی گردنوں کو زمین پہ ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ عاجزی والا پروان چڑھتا ہے، تکبر والا زوال کا شکار ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے ہمیں عاجزی کی ترغیب دی، اور اللہ نے بھی فرمایا کہ جس میں عبدیت ہو اس کو عروج ملا کرتا ہے۔ بڑا وہ بنا کرتا ہے جو چھوٹا ہو، جو پہلے ہی بڑا بنا پھر رہا ہو تو اس کو خود میرا خدا چھوٹا کر دیتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، دنیا اور آخرت کی ترقیوں کا راز تواضع ہے، تواضع ہے، تواضع ہے۔ اللہ کے نبی میں عاجزی تھی۔ اگلے صفحے پر ایک مضمون ہے آخرت کے حساب کتاب کا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا قیامت والے دن اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا۔ میرا بندہ آج اپنا نام اعمال خود پڑھ لے، تو اپنا نام اعمال خود پڑھ لے، آج تم خود اپنے حساب لینے کے لیے کافی ہو۔ قیامت کا دن ہوگا تو نام اعمال اڑائے جائیں گے،
اور بعض لوگوں کو ملیں گے دائیں ہاتھ میں، وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ دائیں ہاتھ میں، اور بعض کو مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِ یہ ہاتھ پیچھے لے جا کر یہاں سے ہاتھ اندر سے باہر نکلے گا، یہ یوں نکلے گا ہاتھ، یہ ہے وراء ظہری، یا یہاں سے ڈالیں گے اور ادھر نکلے گا، یہاں سے ڈالیں گے تو ادھر سے نکلے گا، اور اس کو یوں نامہ اعمال ملے گا، کسی کو دائیں ہاتھ میں مل رہا ہوگا اور کسی کو پیٹھ کے اندر سے ہاتھ ڈال کر بائیں ہاتھ میں مل رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے من وراء ظہری، پیٹھ کے پیچھے سے ہاتھ ڈال کے اس کو نامہ اعمال دیا جائے گا۔ پھر انسان کہے گا کہ ہے کاش میں مر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب موت کو بھی موت ہے، موت اب کبھی بھی نہیں آئے گی۔ جب اہل بخاری کی حدیث ہے، جب سارے اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مینڈھے کی شکل میں جانور لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ موت ہے، ثم یذبح، پھر اس موت نما جانور کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج سے آئندہ کوئی موت نہیں، آج موت کو بھی موت آ چکی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس موت کو موت آ جانے کے بعد جہنمیوں کا غم بڑھ جائے گا، جنتیوں کی خوشی بڑھ جائے گی۔ تو میرے عزیز بھائیو، موت کو بھی موت آ جائے گی اس دن۔ جس کو زندگی ملنی ہے وہ ابد الآباد کی ملنی ہے، کبھی ختم نہیں ہونی۔ تو جیسے انسان کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل گیا، ابد الآباد کی راحتیں مل گئیں، دنیا کی ساری باتیں بھول جائیں گی، یہاں کے گرمیوں کے روزے یاد نہیں ہوں گے، جنت میں جا کے کہاں یاد آتے ہیں، سارا کچھ بھول چکا ہوگا۔ یہاں زکاتیں نکالنا ایک ایک روپے کا حساب کر کے کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے، سب بھول چکا ہوگا۔ موبائل پہ غلط نہ دیکھنا، طبیعت پہ مشکل ہوتا ہے، یہ مشکلات بھی بھول چکی ہوں گی۔ انسان دنیا کی سب اپنی کڑواہٹیں مشکلاتیں بھول چکا ہوگا، جنت کی لہروں کو دیکھ کر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی تو بڑی خوبصورت تھی، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ اذهب فانظر الیہا، جاؤ ذرا دیکھ کرو میری جنت کیسی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو کہ جنت تو بڑی خوبصورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر جہنم بنائی، جہنم تکلیفوں سے بھری ہوئی، جبریل سے کہا جاؤ دیکھ کرو، کہا اللہ بڑی بری ہے۔ تو جبریل کہنے لگے کہ اللہ جو بھی جنت کا سنے گا جائے بغیر رہے گا نہیں، اسی میں ہی جائے گا، اور جو جہنم کا سنے گا کبھی نہیں جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اچھا۔ پھر اللہ نے حفھھا بالمکارہ، یہ جنت ہے اس کے چاروں طرف باڑ لگا دی، ہر اس چیز کی جو طبیعت پہ گراں گزرتی ہے۔ موبائل پہ آنکھوں کا صحیح استعمال طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، گانوں کا نہ سننا طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، بہنوں کو جائیدادیں دے دینا طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، سودا صحیح تول کر دینا، تجارت صحیح کرنا طبیعت پہ گراں گزرتا ہے، گرمیوں کے روزے، سردیوں کی نمازیں، یہ سب طبیعت پہ مشکل ہوتی ہیں۔ اللہ نے ان کی باڑ لگا دی کہ ان میں سے گزرو گے تو جنت آئے گی۔ کہا جبریل ذرا اب دیکھ کیا، اب جو گئے جبریل دیکھنے کے لیے، کہنے لگا اللہ وعزتک وجلالک، مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اب تو کوئی ہی جائے گا۔ پھر اللہ نے جہنم کو حفھھا بالشہوات، جہنم کے ارد گرد باڑ لگا دی، لذتوں کی، خواہشات کی، شہوات کی، مزے کرنے کی، من چاہی زندگی گزارنے کی، آنکھ سے جو چاہو دیکھو، زبان سے جو چاہو بولو، کان سے جو چاہو سنو، پیسہ دباؤ دو لو جیسا کرو، حلال کماؤ حرام کماؤ، والدین کے ساتھ خوش اخلاق ہو جاؤ بد اخلاق ہو جاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے خواہشات کی باڑ لگا دی۔ کہا جبریل اب ذرا دیکھ کے آ۔ جبریل جو دیکھنے کے لیے گیا کہ اے اللہ اب تو کوئی ہی اس سے بچے گا۔ تو میرے عزیز بھائیو، جنت میں جانے کا راستہ خواہشات کو کراس کرنا ہے، جہنم میں جانے کا راستہ خواہشات کے ساتھ چل پڑنا ہے۔ تو جب نیک آدمی دنیا میں ناگواریاں برداشت کرتا ہوا، گرمیوں کے روزے اور تکلیفیں اور مشقتیں سہتا پہنچے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ جنت میں بھیج دے گا۔ جب اس دنیا کے تکلیفیں سہنے والے آدمی کو دیکھو، جنت میں دو قسم کے آدمی ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن پر میرے رب کا فضل ہے کہ دنیا میں عافیت کی زندگی رہی، زیادہ مشقتیں نہیں اٹھیں، ایسے بھی جائیں گے، یہ اللہ کی عطا ہے جس کو چاہے دے۔ بعد وہ ہوں گے جو بڑی مشقتیں سہ کر آئے ہوں گے، وہ بھی جائیں گے۔ تو ایک ایسا آدمی لے جائے گا جس نے بہت زیادہ مشقت سہی ہوگی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو ذرا جنت کا ایک غوطہ لگاؤ، حدیث میں غوطے کا لفظ آتا ہے، مراد ہے کہ جھلک دکھلاؤ اس کی، جنت میں داخل کرو نکال لو۔ اور دنیا کے بیچارہ ساری زندگی کے دکھ دکھڑے دیکھ کے آیا ہوگا، اس کو جنت میں ایسے داخل کر کے نکال لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بتا، حال رأیت شدۃ قط، دنیا میں کوئی دکھ کوئی تکلیف دیکھا ہو؟
کہے گا اے اللہ مجھے تیری عزت تیرے جلال کی قسم ما مرت بی شدت قط، میں نے تو زندگی میں کبھی کوئی دکھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ جنت کی بہاریں دیکھ کر سب بھول جائے گا، اور ایک اور انسان لایا جائے گا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ لذتیں حاصل کی ہوں گی لیکن نافرمان ہوگا، اس کو جہنم کا غوطہ دے کر نکال لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بتا حل رأیت نعیما قط، کبھی دنیا میں لذت راحت نعمت خوشحالی دیکھی ہو؟ کہنے لگا جا اللہ مجھے تیری ذات کی قسم میرے قریب سے بھی خوشحالی نہیں گزری تھی۔ جہنم کی تکلیفیں دیکھ کر بھول جائے گا، اس لیے قسم کھائے گا، بھول جائے گا کہ کیا تھا دنیا میں۔ چند روزہ زندگی ہے میرے عزیز بھائیوں، مر جانا ہے۔ جو آج آنکھوں سے غلط دیکھ رہے ہیں موبائل پہ، قبر ان کی بھی آنی ہے۔ جو صحیح دیکھ رہے ہیں قبر ان کی بھی آنی ہے۔ جو ماں باپ کے آگے بولتے ہیں تڑ تڑ کر کے، ان کو بھی قبر آنی ہے۔ جو جھک جاتے ہیں ان کو بھی قبر آنی ہے۔ جو مال میں شریعت کا خیال رکھتے ہیں انہوں نے بھی قبر کے گڑھے میں اترنا ہے۔ جو ناجائز مال سے ریل پیل میں ہیں انہوں نے بھی قبر میں اترنا ہے۔ لیکن نیک انسان کے لیے بہاریں ہیں، بدکار انسان کے لیے آگے جہنم کا گڑھا ہے۔ تو چند روزہ زندگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا نام اعمال لے اور خود پڑھ، اس کے مطابق اپنا فیصلہ بھی خود ہی سمجھ لے کہ تو جنتی لوگوں میں سے ہے یا جہنمی لوگوں میں سے ہے۔ آج مختصر سی زندگی ہے میرے عزیز بھائیوں، اس کو ہم اچھی گزار کے چلے جائیں، مرنے کے بعد پھر عیش و عشرت ہے، ورنہ جہان ہے چل چلاؤ کا جہان ہے، سارے ہی چلے جاتے ہیں، کوئی اکیلے ہم نے یہاں نہیں رہنا، چل چلاؤ کا جہان ہے۔ جو آیا ہے یہاں وہ یہاں سے جانے کے لیے آیا ہے، کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ تو میرے عزیز بھائیو آخرت کی تیاری کرتے رہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان فرمایا ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ ایسے ہیں کہ دنیا کو دین کے بدلے میں، دین کو دنیا کے بدلے میں بیچ دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ جو دنیا کو جلدی طلب کرنے میں لگ جاتا ہے کہ دنیا مل جائے آخرت کی خیر ہے، فرمایا جس کو ہم دنیا چاہتے ہیں جتنی چاہتے ہیں اس کو دے دیتے ہیں۔ یہ بہت عظیم مضمون ہے۔ یہ آدمی بعض دفعہ دین کو چھوڑ دیتا ہے دنیا کمانے کے لیے، حلال کو چھوڑ دیتا ہے حرام لینے کے لیے، اور دین کو بیچ دیتا ہے اپنی دنیا کے لیے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو دین کو بیچے دنیا کے لیے اس کو دنیا مل جائے، ضروری نہیں ہے جو حرام طریقے میں پڑ جائے حلال کو چھوڑ کر اللہ حرام دے دے، ضروری نہیں ہے۔ پھر کیا ضروری ہے؟ اللہ نے فرمایا ما نشاء لمن نرید، ہم جس کے لیے چاہیں گے دیں گے، جتنی چاہیں گے دیں گے، ثم جعلنا لہ جہنم، پھر جہنم رسید کر دیں گے۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی حرام کمانے میں لگا ہوا ہے وہ زیادہ دنیا بنا جائے گا، نہیں، اللہ چاہے گا تو دے دے گا، اور چاہے گا اللہ اتنی جو مقدر کی ہے، نہیں چاہے گا نہیں دے گا۔ ایسے ہی جو آدمی دین کو دنیا کے لیے بیچ دیتا ہے، اپنی زندگی کے فیصلے اس پر کرتا ہے کہ مال و متاع ملنا چاہیے، شریعت کی خیر ہے، اس کے لیے بھی اللہ نے کہا ہے جس کے لیے چاہیں گے جتنی چاہیں گے دیں گے، ضروری نہیں ہے اس کو دنیا مل جائے۔ لیکن من اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها، لیکن جو آخرت کا طلبگار ہو اور اس کے لیے محنت کر رہا ہو، کہاں ہم اس کی محنت کی قدردانی کریں گے، دنیا میں بھی سکھ دیں گے اس کو، آخرت میں بھی سکھ دیں گے۔ آگے ایک خوبصورت مضمون ہے آیت نمبر 23 سے لے کر 37 تک، یہ کوئی 15 آیات ہیں جس میں تقریباً کوئی 12-14 اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے آداب بیان کیے ہیں۔ جس کا پہلا اللہ نے یہ فرمایا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، بڑھاپے میں پہنچ جائیں تو انہیں اف تک بھی نہ کہنا، انہیں جھڑکنا نہ، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ان کے آگے اپنے آپ کو بچھا دینا، یہ والدین کا احترام ہے۔ ہمارے ہاں میرے عزیز بھائیو یہ بھی ایک دکھ ہے کہ اولادیں والدین کا احترام نہیں کرتی، خاص طور پر جب شادیاں ہو جاتی، جب اپنے بال بچوں والے ہو جاتے ہیں پھر ماں باپ بوجھ محسوس ہوتے ہیں۔ خیر اب تو شادیوں سے بھی پہلے کتنے واقعات ہم سن چکے ہیں، لوگوں کے مسائل پوچھنے کی وجہ سے معاشرتی زندگیاں سامنے آتی ہیں کہ والدین سفید بالوں والے رو رہے ہوتے ہیں، اولاد ان کو گھاس بھی نہیں ڈالتی۔ ایک والد میرے آگے رونے لگ گئے، کہنے رونے کی طرح ہو گئے بالکل، بس اس بیچارے کی سمجھو آنسو ہی نہیں نکلے، سفید بال بالکل، کہنے لگا میری اولاد نے مجھے ذلیل کر کے رکھ دیا۔ میرے عزیز بھائیو اس اولاد کا کیا حشر ہوگا جس اولاد کی تکلیفوں سے بوڑھا باپ رونے لگ جائے۔
उस औलाद का क्या हशर होगा। अपने वालिदैन को एहतराम देना, वालिदैन को एहतराम देना। एक आदमी आया हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर के पास, कहने लगा अपनी वालदा को कंधे पर बिठा कर लाया हूँ हज कराने के लिए, और सारा हज उसको पैदल कराया है, क्या मैंने उसका बदला दे दिया है? आतुरानी जज़ैतुहा, आपका क्या ख्याल है, वालिदा की खिदमत का बदला दे दिया? उन्होंने फरमाया ला वला बिज़फ़रतिन वाहिदा। कहा अगरचे घर से बैतुल्लाह तक पैदल आया, उठा कर लाया कंधे पर, पैदल हज कराया। फरमाया बदला देना तो बड़ी दूर की बात है, वला बिज़फ़रतिन वाहिदा, तेरी विलादत के वक्त जब तेरी माँ को तकलीफ़ हुई थी और उसने एक आह भरी थी, दर्द उठती है जो, उस एक दर्द का भी अभी बदला नहीं दिया। माँ का बदला कौन दे सकता है? उबैदुल्लाह बिन उमैर ताबी हैं, उनके पास एक आदमी आया, कहने लगा खुरासान से आया हूँ और वालदा को साथ लाया हूँ और पैदल हज कराया है और उठा कर कराया है, क्या मैंने बदला दे दिया? कहने लगा ला बितलक़तिन वाहिदा। कहा वो जब तेरी विलादत का वक्त था, तेरी माँ ने आह भरी थी बच्चे के जनने के वक्त, अभी तक उसका भी बदला नहीं हुआ, उसके बाकी एहसानात का बदला क्या होगा? माँ के एहसानात का बदला कौन चुका सकता है? बाप के एहसानात का बदला कौन चुका सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अल वालिदु औसतु अबवाबिल जन्नह, बाप जन्नत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। तुम्हारी दिल चाहे, अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर चाहो तो महफूज कर लो, व इन शिअता फअदेहु, चाहो तो उस दरवाज़े को तोड़ के ज़ाय कर दो, तुम्हारी मर्ज़ी है। यानी बाप की खिदमत करोगे जन्नत का दरवाज़ा खुला होगा, बाप की नाफरमानी करोगे तो जहन्नम का दरवाज़ा खुल जाएगा, जन्नत का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, वालिदैन की खिदमत, वालिदैन का अदब, वालिदैन का एहतराम लाजिम है, फ़र्ज़ है इस उम्मत के ऊपर। कुरान ने, अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में बयान फरमा दिया है कि माँ बाप के आगे उफ़ भी ना कहना। हमारे यहाँ उफ़ तो कहते ही नहीं है, हमारी उर्दू का तो लफ्ज़ ही नहीं है कि आदमी कहे माँ को उफ़, बल्कि उफ़ तो हम तब कहते हैं जब कोई दुख महसूस हो। ये जो अरबी का लफ्ज़ है ला तक़ुल लहुम्मा उफ़, हमारे यहाँ उर्दू में इसका मतलब है हूँ। हम नहीं कहते कभी कभी गुस्से में आकर कोई बुलाए आगे से बेअदबी करते हैं हूँ हैं, ये कहा का माँ बाप को हैं भी ना कहना, माँ बाप बुलाए तो जी कहना, है ना कहना बाप को, माँ को है ना कहना, हूँ ना कहना, बल्कि जब भी बुलाएं जी जी अम्मी जी। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जब घर से बाहर जाने लगते थे, हालांकि उस वक्त वो खलीफा थे, हज़रत उस्मान के ज़माने में, हज़रत उमर के ज़माने में उन्होंने ज़ुल्हुलैफ़ा के इलाके का गवर्नर बना रखा था और ज़ुल्हुलैफ़ा में उनकी रिहाइश थी। जब बाहर जाने लगते तो वालदा के पास आते थे, कहते थे अम्मा जान अल्लाह ताला की आप पर रहमतें हों, आपने मुझे परवरिश की है बड़ी मुशक्क़त में, अल्लाह आप पर सलामतियाँ रखे, इजाज़त है बाहर चला जाऊँ। बाल बच्चों वाला होकर माँ से इजाज़त लेकर जाता था, वापसी आता था तो फिर माँ को सलाम करते थे। और आज तो बाल बच्चों वाले हो जाएं, कहते माँ बाप हमारे ऊपर आर्डर चलाते हैं, अभी भी हम बड़े नहीं हुए। मेरे अजीज़ भाइयों, औलाद जितनी भी बड़ी हो जाए माँ बाप के लिए बच्चा ही होती है। वो कहते हैं ना कि एक दफ़ा बाप बैठा था तो उसका बेटा भी, तो बाप ने उससे पूछा बेटे से कि बेटा ये बात कैसे है, बूढ़ा दिमाग ज़रा कम समझता है। तो बेटे ने बताया कि भाई ऐसे होता है। उसने दोबारा पूछा बाप ने, बेटा ये कैसे होता है? उसने फिर समझा दिया कि भाई ये ऐसे हो तो ऐसे होता है। उसने तीसरी बार बाप ने पूछा तो बेटे ने झड़क दिया कि समझ नहीं आ रही, को हाथ तो है और कैसे समझाऊँ? बाप ने कहा वाह बेटा। कहने क्या मतलब? कि बेटा एक दिन तू छोटा सा था, तो कमरे में बैठा था तो रोशनदान खोला हुआ था, तो वहाँ से एक चिड़ी आके रोशनदान में बैठ गई। तो तू बच्चा था, तूने मुझसे पूछा कि भाई ये क्या है? बच्चे पूछे ना कि अबू ये क्या है? मैंने कहा चिड़िया है। तूने दोबारा पूछा कि अबू ये क्या है? मैंने कहा चिड़िया है। कि बेटा तूने 25 दफ़ा पूछा था, मैंने तो हूँ नहीं की थी, मैं तुझे 25 दफ़ा बताया था कि बेटा इसको चिड़िया कहते हैं। मैंने तीसरी दफ़ा पूछा है तो तूने मुझे हूँ कह के झटक दिया है। तो मेरे अजीज़ भाइयों, माँ बाप की कदर कोई नहीं कर सकता। सारे झुक कर रहे, सारी ज़िंदगी में माँ बाप के आगे हक अदा नहीं होता। लेकिन जो माँ बाप की खिदमत कर जाता है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है, माँ के कदमों तले जन्नत है। माँ की खिदमत कर लो जन्नत आपकी है, बाप की खिदमत कर लो जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। और अगर बाप के नाफरमान बेअदब हो गए तो फिर जन्नत के दरवाजे बंद और जहन्नम के खुल गए। माँ की नाफरमानी कर दी, माँ को रुला दिया, नाऊज़ु बिल्लाह, नाऊज़ु बिल्लाह,
تو پھر انہی قدموں کے نیچے جو جنت تھی یہاں سے گھسیٹ کر جہنم میں تجھے پھینک دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں ماں باپ کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ۔